ہے، اور ایسے دور میں ایک صحافی کو، اور خاص کر ایک ایسے صحافی کو جو کہ زیادہ سوال پوچھنے کے لیے جانا جاتا ہے، اس کو آپ نے ایوارڈ دیا. اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک صحافی کے لیے جو عدالت ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں، وہ دراصل عدالت جو ہے وہ عوام ہے، وہ اس کا آڈینس ہے، یعنی کہ آپ لوگ ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی عدالت میں کامیاب ہوئی ہوں، آپ کی عدالت نے مجھے پاس کیا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے الگ الگ مذہب کے لوگ، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ تمام لوگ بہت بہتر جانتے ہیں. یہ تمام بزرگ وہ ہیں جن کی بات آپ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتی ہوں، لیکن جو ان لوگوں سے کچھ سیکھا ہے اور جو آپ لوگوں سے کچھ سیکھا ہے اپنی رپورٹنگ کے دوران، اپنے صحافت کے دوران، کہ آخر امن کیسے قائم کیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ امن کانفرنس ہے، اور سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کھویا ہے، وہ ہے اس ملک کا امن. کیسے ہم اس امن کو، پیس کو، شانتی کو واپس لے کر آئیں. میرا یہ ماننا ہے کہ دراصل جب تک ناانصافی رہے گی، جب تک غیر برابری رہے گی، جب تک فرق رہے گا ایک انسان اور دوسرے انسان کے بیچ، تب تک امن نہیں آ پائے گا. امن جو ہے وہ کسی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے. امن کوئی ایسا خطاب نہیں ہے جو دے دیا جائے، جیسے آج مجھے ایک خطاب دیا، باقی لوگوں کو خطاب دے دیا گیا. امن جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، وہ امن جو پچھلے 70 سال سے ہم لگاتار قائم کر رہے ہیں اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان دراصل ابھی بھی ایک آئیڈیا ہے، ابھی بھی ایک وچار ہے، خیال ہے، ایک ملک سے زیادہ. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جب ہم آزاد ہو رہے تھے کہ اتنے سارے لوگ الگ الگ رنگوں کے، زبانوں کے، الگ الگ ریجنز کے، یہ کبھی ساتھ نہیں رہ پائیں گے. لیکن 70 سالوں میں ہم نے دنیا کو یہ جواب دیا کہ ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے. لیکن اس بیچ جو خطرات ہیں ان سے ہمیں ضرور غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ غیر برابری جو ہم دلتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ غیر برابری جو ہم آدیواسی ٹرائبلز کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس غیر برابری کے ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناانصافی کرتے رہیں، غیر برابری کرتے رہیں اور امن کی تمنا کرتے رہیں، تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک جمہوریت میں ایک جرنلسٹ کیا کرتا ہے؟ سوال پوچھتا ہے. وہ سوال وہ کیوں پوچھتا ہے؟ آخر اس کی آواز کیوں دبانا چاہتے ہیں لوگ؟ کیونکہ یہ سوال دراصل اس کے نہیں ہیں، یہ سوال عوام کے ہیں، یہ سوال آپ کے ہیں. میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں آپ کے سوال پوچھتی ہوں ان لوگوں سے جو ذمہ دار ہیں. جب وہ لوگ میری یا میرے جیسے لوگوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں تو دراصل وہ آپ کی آواز دبانا چاہتے ہیں. جب وہ میرے سوال گم کرنا چاہتے ہیں تو دراصل وہ آپ کے سوال گم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب میں جواب دہی مانگ رہی ہوں ان لوگوں سے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ سرکار ہے یا اتھارٹی ہے یا دوسرے انتظامیہ ہیں، تو میں وہ سوال آپ کے مسائل لے کر ان تک پہنچ رہی ہوں. تو ایک جمہوریت میں سب سے پہلے حصے داری کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے ادھیکار، آپ کے رائٹس کیا ہیں. اور یہ میرے جیسے لوگوں کا کام ہے بتانا کہ آپ کے ادھیکار کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں. تو دراصل جب میری آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے، جب جرنلسٹ کی آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ عام آدمی کی، عام عوام کی آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے. اس سازش کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم دراصل جرنلسٹ کو، صحافیوں کو دو خیموں میں بانٹنے کی کوشش نہ کریں. ایک وہ لوگ جو قوم کے ہیں، یعنی کہ جنہیں نیشنلسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اینٹی نیشنل کہے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قوم سے غداری کر رہے ہیں. اگر وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ قوم سے غداری کر رہے ہیں. اب آپ یہ پوچھئے اور یہ سوچئے کہ اگر ایک صحافی سوال نہیں پوچھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کام ہے اس کا دراصل؟ اگر وہ جواب دہی نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ تو دراصل یہ سوال جو میں پوچھ رہی ہوں یہ آپ کے سوال ہیں، میرے جیسے صحافی جو پوچھ رہے ہیں. ایک جمہوریت میں ہمیں سوال پوچھ کے ہی جواب دہی مانگنی ہوگی، اسی سے برابری آئے گی، اسی سے انصاف ہوگا. علامہ اقبال میرے فلسفر بھی ہیں، گائیڈ بھی ہیں، اور ان تمام لوگوں کے ایک طرح سے مسیحا ہیں وہ، جو لوگ ایک ڈیموکریسی میں، ایک جمہوریت میں اپنی حصہ داری مانگنا چاہتے ہیں. ان کے دو لفظ کہہ کے میں بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریقہ امیری نہیں
فقیری ہے، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کرنا. شکریہ.